إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ النساء آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں، جو علماء حضرات ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے علماء سے دوری، اسباب و علاج۔ محترم سامعین کرام، آج ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں کتاب و سنت کی باتیں بتانے والے علماء حضرات، اہل علم حضرات بنسبت پہلے کے زیادہ ہیں، اور پرانے زمانے کے بزرگ، بلکہ ہمارے باپ دادا کے زمانے میں یا خود ہمارے والدین کے زمانے میں، ان سے آپ پوچھئے کہ ان کے زمانے میں علماء کی تعداد کم تھی، علماء کی تعداد زیادہ نہیں تھی، بڑا کم تھی، اور جب کبھی ان کے زمانے میں کسی بستی میں یا کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں کوئی عالم دین پہنچ جاتا تو گویا اس کے لیے عید ہو جاتی، کہ خوشی کا موقع ان کے لیے ہو جاتا، بڑا خوش ہوتے ہیں وہ لوگ، اور سارے محلے والے لوگ مل کر اس عالم دین کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں، اور جتنی دیر وہ عالم دین اس محلے میں، اس شہر میں، اس قریے میں، اس بستی میں رہتے تھے، اس وقت تک کوئی بھی عوام ہلتا نہیں تھا وہاں سے۔ اس سے استفادہ کرنا، اس سے علم حاصل کرنا، اس سے سوال و جواب کرنا، لوگ اس سے ٹچ میں رہا کرتے تھے پہلے کے زمانے کے لوگ۔ یہ ہے صورتحال پہلے کے زمانے کی۔
لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ پہلے کے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں علماء کی تعداد بنسبت زیادہ ہے۔ اس زمانے میں پہلے کے زمانے کے مقابلے میں دروس، دینی مجالس، پروگرامز بھی زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں پہلے زمانے کے مقابلے میں مساجد، مدارس بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح پہلے زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں مساجد کے اندر دروس کا سلسلہ، قرآن کا درس کا سلسلہ، حدیث کا درس کا سلسلہ اور خطبہ جمعہ کا سلسلہ ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ زیادہ ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ ہو رہا ہے، دروس، خطبات، مجالس سب زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں علماء کی کمی نہیں ہے۔ علماء کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں ہے لوگ، لیکن کمی اس زمانے میں علماء سے علم حاصل کرنے والوں کی کمی ہے۔ کمی کس کی ہے؟ کمی علماء کی نہیں ہے، کمی علماء سے علم حاصل کرنے والوں کی کمی ہے، یا اس میں بولیے سستی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں علماء سے دوری کے اسباب کیا ہیں، کن وجوہات کی بنا پر آج لوگ علماء سے دور ہیں، بدگمان ہیں، بدظن ہیں، کیا وجہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ تو موضوع بڑا لمبا ہے، اس کو قسط وار ہم بیان کرنا چاہیں گے تاکہ غلط فہمی جو ہے عوام الناس کے جو شکار ہو چکے ہیں لوگ علماء کے تعلق سے، اس کو ہم صاف کرنا چاہیں گے۔ ہم محترم سامعین کرام، ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ آنا بھی اللہ کی مرضی سے ہے اور جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے، ہمیں یہ سکھلا دیا ہے اور یہ سمجھ دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے تمہیں اس دنیا میں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ہر مرنے والا انسان اور انتقال ہونے والا انسان جب وہ انتقال ہوتا ہے، جب وہ مر کے جاتا ہے دوسری دنیا میں، تو اس کا ٹھکانہ دو ہی ہے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو معلوم اس سے یہ ہوا ہم اس دنیا میں آئے ہیں دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب اگر ہم اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کر کے جنت حاصل کر لیے تب تو کامیاب، تب تو بہت ہی اچھا۔ اگر ہم ناکام ہو گئے، اللہ کی رضا حاصل نہ کر پائیں، خوشنودی حاصل نہیں کر پائیں، پھر تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ ٹھکانہ تو ہی ہے، یا تو جنت یا تو جہنم، تیسری کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے۔ اب اس کے تذکرہ کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد عبادت، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی تابعداری کرنا، یہ مقصد ہمارا ہے۔ اور جو بھی شخص اس مقصد کے تحت زندگی گزارے گا، اس کی عبادت و بندگی کرے گا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ جیے گا، تو وہ آدمی یقیناً کامیاب یہاں بھی رہے گا اور وہاں مرنے کے بعد آخرت میں بھی رہے گا۔ محترم سامعین، یہ جو ہمارا مقصد عبادت ہے، اس سلسلے میں اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم و حوا کو زمین میں بھیجا، تو بھیجنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دے دیا اور یہ بتلا دیا دونوں کو کہ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔
جب بھیج دیا حضرت آدم کو اور حوا کو تو یوں ہی نہیں بھیج دیا، حکم دے دیا، کچھ بتلا دیا۔ کیا بتایا؟ یہ بتلا دیا قال اهبطا، تم دونوں جاؤ زمین میں، جا کے بسیرہ کرو، گزارا کرو، سن لو کہ تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن بن جائیں گے، آنے والی نسل جو ہوگی بعض کے دشمن بن جائے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ کرنا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو سن لو تمہیں میری جانب سے ہدایت پہنچتی رہے گی، آسمان سے زمین پر میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ تو فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو شخص بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، میری بات کو مانے گا، تو فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ ناکام، نہ مراد بالکل نہیں ہو پائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا وہ انسان۔ محترم سامعین، آپ ذرا اس آیت کریمہ پر غور کیجئے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف انداز میں یہ بات فرما دی ہے کہ ایک انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی زندگی میں کامیابی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ انسان زندگی جیے گا ہدایت کے متلاشی بن کر، جب اس کے اندر ہدایت کا شوق ہوگا، ہدایت کا جذبہ ہوگا، ہدایت کو حاصل کرنے کا طلب ہوگا، شوق ہوگا، اس کی قربانی دینی پڑے گی، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا ہدایت کے پیچھے، تب آپ کو ہدایت جا کر ملے گی، ورنہ ہدایت آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ہم یوں ہی بنا طلب کے، بنا شوق کے ہم زندگی گزار دیں، ہدایت کو حاصل نہ کریں، تو ہم ناکام یہاں بھی رہیں گے اور ناکام وہاں بھی رہیں گے۔ محترم سامعین، اور ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ نے جو انسان سے ہدایت کا وعدہ کیا ہے کہ میری ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کی تکمیل اپنے رسولوں کو بھیج کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، ہدایت کا سلسلہ بند کر دیا۔ یہاں سے دروازہ بالکل بند، نبوت نہیں، رسالت نہیں، شریعت نہیں، بالکل ختم۔ اب قیامت تک جو شریعت باقی رہی اور رہے گی اور جس کی اتباع کی جاتی رہے گی اور کی جائے گی، وہ صرف ایک ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی بات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ صرف ایک شریعت چلنے والی ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات کلیئر ہے، واضح ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ نے یہ بات واضح کر دیا قرآن مجید میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو حدیث میں واضح کر دیا، اور یہ بتلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہوئے دنیا سے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک کتابی ہدایت قرآن حدیث کی روشنی وہی ہے جو کل تھی۔ قرآن حدیث جو کل تھی آج وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل، چینجنگ بالکل نہیں، ہمیں اسی کو ماننا ہے، قیامت تک اسی کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ، ذریعہ صرف یہ دو چیز ہے، قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ وہیں یہ بھی بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہدایت کا ذریعہ قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن اس ہدایت کو عام کرنے والے، اس ہدایت کو بیان کرنے والے، اس ہدایت کو سکھلانے والے، اس ہدایت کو ترویج کرنے والے، اس ہدایت کی اشاعت کرنے والے، جو گمراہی میں مبتلا لوگ ہوں گے اس سے نکالنے والے کون ہوں گے؟ نبی نہیں، رسول نہیں، سلسلہ ختم، اب کون آئیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک قرآن و سنت کا نام لے کر جو گمراہی لوگ پھیلاتے رہیں گے، اس کی ذمہ دار، اس کے فرض کو ادا کرنے والے نبی نہیں، اب کون ہیں؟ علماء رہیں گے۔ اب اس
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بات ارشاد بیان فرما دی کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، ہم تو اب نہیں ہیں، ہم تو اب جا رہے ہیں، لیکن میرے بعد میرے وارثین، علم کو پھیلانے والے، علم کو دینے والے، علم کو سمجھانے والے، گمراہی سے دور ہٹانے والے، یہ علماء ہوں گے، یہ ہم تو نہیں ہیں، یہ علماء رہیں گے اب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد انتخاب علماء کا کیا ہے کہ علماء ہی قیامت تک یہ فرض کو ادا کریں گے، یہ ذمہ داری کو نبھاتے رہیں گے۔ اور اسی وجہ سے اسی حکم کی بنا پر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ذرا غور کیجیے گا، یہ آیت کریمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن پھر سنیے اللہ بیان کیا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جو علماء ہیں، اس کی اتباع کرو۔ اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اور تابعین کی ایک بڑی جماعت نے اولو الامر سے مراد دو طبقہ لیا ہے، دو جماعت مراد لیے ہیں، ایک طبقہ علماء کی اور ایک طبقہ امراء کی، حکمرانوں کی، بادشاہوں کی۔ اس کے بعد تفصیلی گفتگو کرتے ہیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد آخر میں یہ بیان کرتے ہیں، بالکل آخر میں، کہ اس امت کو یہ حکم دیا گیا ہے اس بات کا، اس چیز کا، کہ یہ امت دین کے معاملے میں، دین کے سلسلے میں علماء کی رہبری کرے، علماء کی پیروی کرے، علماء کی اتباع کرے، علماء کی بات کو مانے۔ کس کے سلسلے میں؟ دین کے سلسلے میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ امت کو حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ وہ دین کے سلسلے میں اپنی عقل نہیں لڑائے، بلکہ علماء کی پیروی کرے، ان کی بات کو لے کر چلے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اب دنیا کے سلسلے میں، انتظام کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں آپ اپنی حکمراں کی اتباع کریں، اپنے بادشاہوں کی بات کو مانیں، ان کو لے کے چلیں، دنیا کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں نہیں۔ لیکن فرق کہاں ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ بڑی پیاری بات کہی ہے علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا، دونوں ساتھ اطیعوا کا لفظ جوڑ دیا ہے۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ میری اطاعت کرو تو ساتھ میں کہا کہ اطیعوا بھی کہا۔ جب اللہ نے یہ کہا رسول کی اطاعت کرو تو ساتھ میں اطیعوا کو جوڑ دیا۔ لیکن جب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے امراء کی اطاعت کرو، علماء کی اطاعت کرو، تو وہاں اطیعوا نہیں کہا، صرف یہ بس کہا بول دیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صرف اطاعت کرو اپنے علماء کی، اپنے امراء کی، وہاں اطیعوا نہیں کہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ لا کر بتلا دیا ہے، ذرا سا باریکی بات ہے، یہ لفظ لا کر بتلا دیا ہے کہ علماء کی اطاعت مستقل نہیں ہے، علماء کی اطاعت اس بنا پر نہیں کی جائے گی کہ یہ علماء ہیں، بلکہ اس کی اطاعت اس بنا پر کی جائے گی کہ یہ علماء اللہ کی بات، نبی کی بات بتانے والے ہیں، اور جب تک یہ علماء قرآن حدیث کی بات بتاتے رہیں گے تب تک ان کی پیروی لازم، فرض، ضروری ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب تک یہ علماء صحیح سمجھ کے ساتھ، صحابہ کرام کی فہم کے ساتھ بیان کرتے رہیں گے تب تک ان علماء کی پیروی لازم، فرض، واجب ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض واجب ہے، رسول کی اطاعت فرض واجب ہے، اسی طریقے سے جب تک یہ علماء قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی، شرک بدعات کی بات بتاتے رہیں گے تب تک ان علماء کی پیروی لازم، ضروری، فرض ہوگی۔ کس کی بات؟ قرآن کی بات۔ ان ساری بات کو بیان کرنے کے بعد ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو ذمہ داران ہیں، علماء ہیں، امراء ہیں، اس کی اطاعت کرو۔ یہ آیت کریمہ دو ٹوک یہ بتلا رہی ہے کہ اس امت میں علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ، علماء کا عہدہ، علماء کا منصب اس
اس امت میں علماء کی حاجت، علماء کی ضرورت، علماء کا کردار، علماء کا اعمال یہ بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، یہ آیت کریمہ بالکل واضح کر رہی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے محترم سامعین کہ قرآن و سنت کے بعد یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تیسرا مقام کس کا ہے؟ علماء کا ہے۔ قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو قرآن کے بعد، سنت کے بعد یعنی اللہ کے بعد، نبی کے بعد تیسرا مقام کس کا آتا ہے؟ علماء کا آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علماء کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا یہ بھی توہین ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ علماء کو اس کے مقام سے آگے بڑھا دینا، غلو کر دینا یہ بھی گمراہی، یہ بھی فتنہ، اور علماء کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا یہ بھی فتنہ، یہ بھی گمراہی، دونوں گمراہی ہے، دونوں لوگ صحیح نہیں ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں علماء کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بھی غلط، اور جو علماء کو پیچھے کر دیتے ہیں یہ بھی غلط، دونوں غلط ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں دونوں جماعت موجود ہے، دو طبقہ موجود ہے ہمارے سامنے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، اپنی فقہا کی بات کو قرآن حدیث کے آگے پیش کرتے ہیں، یہ بھی غلط کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو کہ تم کسی اور کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت کرو، پیش مت کرو۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ائمہ کے بعد، اپنے فقہا کی بات کو قرآن حدیث کے آگے کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہم بالکل کھلا بولنا چاہیں گے ہم تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقلدین حضرات لوگ ہیں۔ یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی گمراہی ہے، اپنے علماء کو آگے بڑھا دینا یہ گمراہی۔ دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو تقصیر کے شکار ہیں، تفریق کے شکار ہیں۔ کا مطلب انہوں نے علماء کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیا ہے، ان کا منصب تھا کرسی میں، اس کو کہاں بٹھا دیا؟ زمین میں، تم بیٹھو زمین میں، ہم کھڑے رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ اہل حدیث حضرات لوگ ہیں، اہل حدیث حضرات لوگ، انہوں نے اپنے علماء کے مقام سے نیچے گرا دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، تیسرے میں ہم ہیں، بیچ میں علماء نہیں ہیں۔ قرآن حدیث تیسرے میں ہم۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن حدیث تو ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، حدیث ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم جس طرح چاہیں، جو چاہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور میری سمجھ صحیح مانی جائے گی، ہم جو سمجھیں گے صحیح سمجھیں گے۔ وہ تیسرے میں علماء کو نہیں لاتے ہیں، وہ تیسرے میں اپنے آپ کو لاتے ہیں وہ۔ تو یہ بھی غلط ہے، جس طرح وہ غلط اس طرح یہ بھی غلط۔ دیکھیے اسلام متوسط ہے، قرآن نے کہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو وسط امت بنایا ہے، بیچ والی امت، نہ افراط نہ تفریط، نہ غلو نہ تقصیر، جو مقام ہے وہ مقام اس کو دیا جائے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے قرآن تو ہے، حدیث تو ہے، تیسرے میں ہم ہیں۔ علماء کو بیچ سے یہ موڑ دیتے ہیں، یہ ہم جو سمجھیں گے وہی صحیح فہم ہے، ہم جو سمجھ لیا وہی صحیح ہے۔ تو مقلدین حضرات بھی غلط، اہل حدیث حضرات بھی غلط، دونوں غلط۔ صحیح کون ہے؟ صحیح وہ لوگ ہیں جو علماء سے صحبت اختیار کرتے ہیں، علماء سے جڑے رہتے ہیں، علماء کے مقام کو سمجھتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرتے، ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ آج تو لوگ فتویٰ بازی کرنے والے بہت مل جائیں گے، لوگ فتویٰ دینے والے بہت مل جائیں گے آپ کو، فتویٰ دینے والے لوگ۔ اس میں ہم لوگوں کی جماعت میں ایک مسئلہ پیش آیا میرے ساتھ کہیں باہر میں، ایک بیچارہ سائل تھا پوچھنے والا، سادہ آدمی، ہم سے کوئی مسئلہ پوچھا باہر میں، اور بغل میں مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے، مفتی صاحب جو عوام جو مفتی ہوتی ہے وہ باہر میں سیٹ میں کھڑے تھے مفتی صاحب۔ بیچارہ ابھی سوال اس کا پورا بھی نہیں ہوا، سوال کر رہا ہے ہم سے، وہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، ہم سن رہے ہیں خاموشی سے، چلو مسئلہ جب اس کا ہو جائے گا مکمل سوال اس کا جواب دیں گے ہم۔ بیچارہ وہ سوال ابھی دہرا ہی رہا ہے، فوراً جواب یہاں سے مل گیا، ہاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو سوال مکمل ابھی ہوا نہیں اس بیچارے کا، لیکن فوراً جواب یہاں سے مل گیا ہم سے پہلے۔ تو یہ ہے بیچ میں ٹپکنا، علماء کے بیچ میں آنا۔ ابھی جو جواب دینے والے ہیں اس سے پہلے ہم جواب دے رہے ہیں، کیوں؟ ہم زیادہ جانتے ہیں، علم زیادہ ہے مجھے۔ تو یہ ہے علماء کا مقام اور منصب۔ تو
ہمیں یہ چاہیے کہ اسلام معتدل ہے، بیچ والی راہ اختیار کرنا ہے، نہ علماء کو اس کے مقام سے اٹھانا ہے نہ اس کے مقام سے نیچے گرا دینا ہے، اس کو بالکل لیول میں رکھنا ہے، جو صحیح جگہ ہے وہ ہمیں اس کو وہیں جگہ دینا چاہیے۔ یہ ہے اصل علماء کا مقام انشاءاللہ۔ اس کی تفصیلی بات، اس کا اسباب، علاج کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بیان کی جائے گی۔ انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔